محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ دعوت سخن دوں گا آج کی اس محفل کے روح رواں اور منتظم، اور ان کو دعوت دینے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ قاری مقصود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے فرزند ارجمند ڈاکٹر زکریا مقصود صاحب نے آج کی یہ محفل منعقد کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کاوشوں کا، کوششوں کا ثواب جناب قاری مقصود احمد صاحب جو کہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پہنچائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند کرے، جہاں وہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے بھائی جناب ڈاکٹر زکریا مقصود صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر زکریا مقصود صاحب۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس امر کا اعلان فرما دیا کہ میں نے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے سب سے بہتر، سب سے افضل نمونہ جس کی زندگی کو قرار دیا وہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور ہمیں بھی ان کو نمونہ دیکھ کر اور ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ جس طرح کہ آج معاشرے میں سکون نہیں ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں، چوری جا رہی ہے، شراب کا بھی نظام ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام تو ہے لیکن اسلام والی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر ہم پاکستان میں امن لانا چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان میں سے چوری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان میں سے برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان میں سے شراب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ حل یہی ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی پر عمل کرنا شروع کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اس سے اچھا رستہ نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ڈاکٹر ویلیم، جس نے کلمہ تو نبی کا نہیں پڑھا، کئی مناظرے کر چکا ہے، مناظر اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ، مناظرے میں کئی بار ہار بھی گیا۔ ایک دفعہ اس کو اس کے ایک بندے نے پوچھا، کہا جناب ہمارے ملک میں چوری بھی ہے، زنا بھی ہے، بڑا زیادہ ہو گیا ہے، ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ تو ڈاکٹر ولیم نے کہا اگر ان سب چیزوں کا حل چاہتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ماننا پڑے گا، ان کا قانون ملک میں نافذ کرنا پڑے گا، پھر ان کا حل ہوگا۔ پتہ چلا پورے ملک میں اس بات کا شور تھا، یہ ڈاکٹر ولیم تم نے یہ کیا بات کر دی ہے؟ کلمہ تو تم نے پڑھا نہیں ہے، مانتے بھی نہیں ہو، لیکن یہ تم نے کیا بات کر دی ہے؟ جب اس کو صبح میڈیا کے فلور پر بلایا گیا، میڈیا کے فلور پر اس کو پوچھا گیا بتلاؤ اگر ملک میں بہتر نظام چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟
تو اس نے کہا میں پھر یہی کہتا ہوں، اگر ملک میں سے چوری ختم کرنا چاہتے ہو، برائی ختم کرنا چاہتے ہو، شراب ختم کرنا چاہتے ہو، زنا ختم کرنا چاہتے ہو، تو صرف ایک ہی حل ہے، وہ حل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اور جنہوں نے بھی آقا کی بات کو مانا اور آقا کی بات پہ عمل کیا، اللہ نے ان کو عزتیں بھی بڑی دی ہیں، اور میرا اللہ انشاءاللہ دے گا بھی۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا، جب پورے پاکستان میں اور اسلام آباد کے ایوانوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا، اور قرآن کا بول بولا جائے گا۔ قانون ہوگا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے سامنے ایک مثال ہے، حضرت بلال ہیں، مطلبی بھی نہیں ہے، ہاشمی بھی نہیں ہے، جاگیردار بھی نہیں ہے، بادشاہ بھی نہیں ہے، پیسے والے بھی نہیں ہیں، لیکن آقا معراج پہ جاتے ہیں۔ آقا جب جنت میں جا کے سیر کر رہے ہیں، جنت کی نہروں کو دیکھ رہے ہیں، جنت کے سکون کو محسوس کر رہے ہیں، اسی وقت کسی کے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ آقا متصدم ہوئے، پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ بتلایا گیا، آقا یہ چلتا زمین پر ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ آقا اور بھی حیران ہوئے، یہ کس کی یہ کہ کون ہے جو چلتا زمین پر ہے، آواز جنت میں آتی ہے؟ کہا یہ آپ کا غلام بلال ہے۔ آقا جب آئے، کہا ہی نہ بلال آئی نہ آئے، بلال کو بلایا جائے۔ بلال کو بلایا، بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ بلال نے کہا آقا میں آپ کی حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ کون سی حدیث پر عمل کرتا ہوں؟ جب بھی دو وضو کرتا ہوں، دو نفل ادا کرتا ہوں، آپ کی اس حدیث کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا مقام دے دیا ہے۔ حدیث پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو بہترین نظریہ بھی یہ دیتا ہے۔ بندہ اپنے اللہ کی بات مانے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عزت دیتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ابو لہب کے پاس کیا تھا؟ سب کچھ تھا، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، جاگیرداری بھی تھی، مطلب بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے نبی کی بات کا انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، جب تک قیامت تک ایک مسلمان زندہ ہے، ابو لہب تم پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ کیوں برستی رہیں گی؟ تم نے میرے نبی کی بات کو نہیں مانا، تم نے میرے نبی کی حدیث کو نہیں مانا۔ اگر ہم پاکستان میں امن لانا چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان میں سکون لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین والی زندگی نمونے کو ماننا پڑے گا۔ اور آج کا جو وقت جا رہا ہے، اس وقت کو آپ سامنے رکھیں۔ حضرات، ہر چیز کے دفاع کے لیے، عدالتوں کے دفاع کے لیے ایجنسیاں موجود ہیں، فوج کے دفاع کے لیے ایجنسیاں موجود ہیں، تھانوں کے دفاع کے لیے ایجنسیاں موجود ہیں، لیکن سید الکونین کا دفاع کون کرے گا؟ سید الکونین کا دفاع کون کرے گا؟ جب میں لاہور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، جب لاہور میں اسلامک سینٹر شیخ زید کا نام رکھا گیا ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر، تو میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میں نے پھر بھی کہا تھا اس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام پر نہ رکھا جائے، اس فزکس سینٹر کا نام رکھا جائے تو ختم نبوت فزکس سینٹر رکھا جائے۔ حضرات کہاں ہیں؟ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہر چیز کے دفاع کے لیے ہر دارہ موجود ہے۔ حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کون باہر آئے گا؟ حضرات سی آئی ڈی کہاں ہے؟ ادارے کہاں ہیں؟ اگر آج کے بعد کسی نے کالی کملی والے کو برا بلا کہا یا گالی دی، اللہ کی قسم ہے ڈاکٹر زکریا اور اس کے ساتھی اور ہم سب مل کر اس کو ٹکرا کر پاش کر دیں گے۔ ہم انشاءاللہ ان سے لڑیں گے، ہم ان کو للکاریں گے۔ ہم آقا کے نظام کے لیے، ہم جو اسلام آباد میں بیٹھے سرمایہ دار ہیں، ہم ان کو للکاریں گے اور آقا کے نظام کا جھنڈا اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر لہرا کے انشاءاللہ چھوڑیں گے۔ اور وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، جب اللہ انشاءاللہ ہمیں ان سرمایہ داروں کے سامنے بٹھائے گا، اور اللہ بٹھا بھی سکتا ہے، اور اللہ بٹھا بھی سکتا ہے، اللہ بٹھا بھی سکتا ہے۔ باجوہ صاحب، میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا
اور آج یہ پروقار پرامن محفل کا انعقاد کیا، جن میں سے سب کے نام تو میں لینا نہیں چاہتا چونکہ وقت بھی کم ہے۔ حاجی انور صاحب، ماسٹر عبداللطیف صاحب، رفاقت باجوہ صاحب، سر ماجد علی صاحب جو کہ یونیک پبلک اسکول کے ایم ڈی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، کافی تعاون بھی کیا انہوں نے، اور یہاں بیٹھے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ اور محفل کا انتظام ہم نے اور بھی بڑا اچھا کرنا تھا، بس وجہ یہ بنی کہ ہمارے دادا جی کو 6-7 دن پہلے فالج کا اٹیک ہو گیا، وہ آج بھی سیالکوٹ میڈیکل کمپلیکس میں ایڈمٹ ہیں۔ دعا کریں سب احباب مل کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، کیونکہ جب میرے دادا جی غریب تھے، وہ مزدوری کرتے تھے، ان کے 5 بیٹے تھے، لوگوں نے کہا سیف علی یہ تم نے کیا کر دیا، اپنے 5 بیٹوں کو اللہ کے دین کے لیے بھیج دیا، اکیلے مزدوری کرتے ہو، تمہیں چاہیے تھا ان کو بھی مزدوری میں لگا دو، اگر روزانہ کے روزانہ ایک بیٹا 2 روپے بھی کماتا تو تمہارے 10 بننے تھے، تمہارے حالات ٹھیک ہو جانے تھے۔ لیکن دادا جی نے کیا کہا، نہیں میں مزدوری تو کر لوں گا لیکن اپنے بیٹوں کو رب کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور آج یہ انہی کی وجہ سے الحمدللہ قاری نصیر صاحب آپ کے سامنے ہیں، قاری مقصود صاحب جو دنیا سے جا چکے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رب العزت میں آپ سب کو یہ گواہ بنا کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی بلال صاحب، ظہور باجوہ صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، یاسر عنایت صاحب بیٹھے ہیں، ان سب کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جماعت سے تھوڑا دور ضرور تھا، لیکن انشاءاللہ جہاں کہیں بھی قرآن و سنت کی بیان کرنے کی ضرورت ہوگی، میں اور قاری نصیر الحمدللہ پہلے بھی پہنچتے رہے اور وہاں بھی پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے، اور جا کر ہم قرآن و سنت کو بیان کریں گے۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کے درمیان، اور جناب محترم حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اور عمران شریف الہ آبادی جو کہ دونوں میرے پاس ادھر تشریف فرما ہیں، اب زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور ان کی تقریر شروع کروا دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ موقع ملا پھر گفتگو کریں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما الینا